ہمیں تو ہمارے اوپر پوری پروپیگنڈا کیمپین کی گئی، وہی جو اخباروں میں بغل بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو صحافی ان کے، انہوں نے تو پوری کیمپین کی کہ ملک تباہ ہو گیا ہے، مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی ہے۔ تو مہنگائی تو اب واضح ہو گیا کہ 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ان پچھلے 7 مہینے میں ہوئی ہے۔ ہمارے جو ملک میں مہنگائی تھی اور آج جب ہمارا ٹائم تھا تو وہ 15 سے 16% تھی، آج وہ 27 سے 28% پہ ہے، تقریباً دگنی ہے۔ تو جو مہنگائی بھی بڑھ گئی، جو ملک میں سرمایہ کاری تھی وہ بھی نیچے چلی گئی، جو ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی وہ بھی نیچے چلی گئی، جو بیرون ملک پاکستانی پیسے بھیج رہے تھے، ڈالرز بھیج رہے تھے، ریمیٹنسز بھیج رہے تھے، وہ بھی کم ہو گئے، جو ہماری ٹیکس کلیکشن تھی، یعنی جو آمدنی ایک ملک کی ہوتی ہے ٹیکس اکٹھا کر کے، وہ بھی اس کے جس رفتار پہ ہم اکٹھے کر رہے تھے وہ نیچے چلا گیا۔ اور میں آج آپ کے سامنے پاکستان کی اکنامک سروے ہوتی ہے کہ ہر سال ایک شائع ہوتی ہے کہ ملک کی معیشت کے حالات کیا ہیں، تو وہ اس گورنمنٹ نے ہمارے جانے کے بعد اس موجودہ گورنمنٹ نے وہ سروے شائع کی ہے۔ تو میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اس سروے کے مطابق جو ہم نے اپنے چوتھے سال کے اندر پریڈکٹ کیا تھا کہ کتنی ہماری ملک کی عام دولت میں اضافہ کتنا ہوگا، وہ 4.8% ٹارگٹ تھا۔ کتنا ہم نے کیا؟ 6%۔ یعنی جس رفتار پہ ہماری حکومت کے دور میں ملک کی دولت میں اضافہ ہوا، وہ ہم نے سوچا تھا 4.8 ہوگا، وہ 6% ہوا۔ ہم نے اپنے ٹارگٹ سے بہتر کیا۔ ایکسپورٹس، جو چیزیں ہم بیچتے ہیں باہر اور جس سے ڈالر آتے ہیں، ہم نے اندازہ لگایا تھا 26 ارب ڈالر ہوگی۔ کتنی ہم نے ایکسپورٹ کی؟ 32 ارب ڈالر۔ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ریکارڈ تھا یہ۔ تو وہ ٹارگٹ سے اس سے بھی اوپر گئے۔ یعنی یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس میں ملک کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، دولت میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں۔ یہ وہ میں چیزیں آپ کو موٹی موٹی بتا رہا ہوں۔ ہمارا جو زراعت تھا، ہم نے ٹارگٹ کیا تھا کہ زراعت میں جو اضافہ ہوگا وہ 3.5% تھا، اور کتنا اضافہ ہوا؟ 4.4%۔ کچھ 17 سال کے بعد سب سے زیادہ تیزی سے ہماری زراعت بڑھی تھی۔ پھر انڈسٹری جو روزگار دیتی ہے، اصل میں انڈسٹری، جب تک انڈسٹری ملک میں بڑھتی نہیں ہے تو اصل میں تو ملک کی دولت میں اضافہ نہیں ہوتا، ملک اوپر نہیں جا سکتا۔ تو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا 6.6%، آخری سال کی بات کر رہا ہوں، اور ہوا کتنی؟ انڈسٹری کتنی تیزی سے بڑھی؟ 9.8%۔ اپنے ٹارگٹ سے اوپر گئے ہم۔ سروسز سیکٹر، اور اس کے اندر آئی ٹی بھی ملا لیں، تو سروسز میں 4.7% ٹارگٹ سیٹ کیا، 6.2% پہ ہمارے گروتھ ہوئی سروسز میں۔ اور آئی ٹی جو کہ مستقبل ہے، ٹیکنالوجی، اس میں 26.9% ہمارا بڑھا۔ یعنی جو فیوچر پہ سب سے جو ہم نے زور لگایا کہ ہماری آئی ٹی جو فیوچر ہے اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ اور بجلی کی، اچھا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو بجلی ہے، اگر انہوں نے جو ہمارے پہلے یہی نون لیگ کی حکومت تھی، انہوں نے جو کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں بجلی کے، جو کمپنی سے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں، چاہے ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں۔ جو بجلی گھر سے انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں، اگر ہم جتنی مرضی، اگر ہم بجلی کم بھی استعمال کرتے ہیں، پیسہ پورا دینا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کوشش کی کہ انہوں نے جو کانٹریکٹ سائن کیا انہوں نے اضافی بجلی بنا دی۔ ہمارے پاس اس وقت جب ہماری حکومت آئی تو ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کیپیسٹی نہیں تھی۔ تو ہم نے کوشش کی کہ بجلی کی کنزمپشن بڑھے، انڈسٹری کو ہم نے انسینٹس دیے۔ تو ہمارے دور میں جو بجلی کی کنزمپشن بڑھی وہ 20.9%۔ تو یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں
کہ معیشت تو ہماری بڑھ رہی تھی، ملک ترقی کر رہا تھا، اور یہ پاکستان کی اکنامک سروے کہہ رہی ہے، یہ جو ان کے دور میں پبلش ہوئی ہے، تو وہ جو ہر سال پبلش ہوتی ہے اس کے مطابق ملک تو ترقی کر رہا تھا۔ تو پھر یہ جو سازش کے تحت ان کو اوپر بٹھایا گیا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ وہ بہت کوئی شہباز شریف کوئی جینیس ہے، اس سے کوئی قابل آدمی کوئی نہیں ہے، اس کو اوپر آ کے بٹھا دیا، اور اس کے بعد وہ جو بھاگا ہوا تھا ملک سے، بھاگے ہوئے تو سارے ہی تھے، تو اس کو خاص طور پہ لے کے آئے اسحاق ڈار کو، اس نے آگے کہا کہ میں موڈیز کو ٹھیک کر دوں گا،